صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، جملہ غور سے سننے کا ہے، لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا رحمتیں اور برکتیں، اس کے انوارات اور برکات اور تجلیات کا ظہور اور نزول ہوتا ہے، تو وہ تمنا کریں کہ کاش کہ پورا سال رمضان ہو۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمارے لیے تو بڑا بھاری لگ رہا ہے جی، صبح سے شام تک کے روزہ ہے، گرمی ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، یہ ہے وہ ہے، پورے سال تمنا کرے آدمی کے رمضان ہو۔ یہ سب کچھ پردے کے پیچھے اس وقت تک کے ہے جب تک سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، اور جس دن یہ پردہ منکشف ہوا اور جس دن یہ پردہ اٹھایا اور ان انوارات اور برکات اور تجلیات کا ہم نے قریب سے مشاہدہ کر لیا، پھر پتہ چلے گا کہ اب تو زندگی اب تک کی ہم نے پتہ نہیں کہاں گنوا دی، کہاں ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، یہ رمضان کے یہ دن کیسے ہم نے گزار لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، جو بقیہ دن رہ گئے ہیں اس کو صحیح طریقے سے ہم گزارنے والے بن جائیں۔ رمضان میں چند کام ہیں کرنے کے، پچھلے جمعے بھی میں نے ان کاموں کا مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور میں صحیح بات آپ کو بتاؤں، دل کی بات، ایمانداری کی، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ بیانات اور تقریروں کا نہیں ہے، یہ مہینہ بندہ ہو اور اللہ ہو، بس عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں، اللہ تعالیٰ سے مناجات میں، الہا و زاری میں، رونے دھونے میں، اپنی مغفرت کروانے میں آدمی وقت گزار دے۔ یہ تقریروں کا اور یہ ہمارے یہاں ایک ہے، رسم ہے، چل رہا ہے، مجبوراً کرنا پڑتی ہیں باتیں، لیکن رمضان کا مہینہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے بڑوں کے اور بزرگوں کے حالات اگر آپ نے پڑھے ہوں تو بعد ہمارے بزرگوں کی خانقاہوں میں اور ان کے وہ حالات آج بھی تاریخ میں موجود ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے وہ خانقاہوں میں آ کر اپنے بزرگوں سے اور اپنے بڑوں سے، اپنے شیوخ سے کسب فیض حاصل کرتے تھے۔ وہاں نہ کوئی بیان، نہ کوئی تقریر، نہ کوئی نصیحت، وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں، لوگ بھی خاموش بیٹھے ہیں، اپنی اپنی انفرادی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ جو انوارات اور برکات سمیٹ کر وہاں سے جا رہے ہیں، پورے سال وہ ان کے لیے ایک گراں قدر سرمایہ ہوتا تھا۔ بہرحال ہم کمزور ہیں، یہ اس نیت سے یہ باتیں کہہ دی جاتی ہیں کہ کہنے والے کو بھی اس کا فائدہ ہو اور آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو رمضان کی چند عبادتیں وہ تو آپ کو معلوم ہے ہم انجام دے ہی رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، الحمدللہ کسی نہ کسی طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ روزہ ہے، چل رہا ہے، اب کیسا چل رہا ہے یہ میرا روزہ ہے، میں زیادہ سمجھتا ہوں، آپ کا روزہ ہے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ واقعی روزے کو روزے کے طریقے سے رکھ رہے ہیں یا صرف بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، باقی سارے عللے تللے چل رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی آدمی کسی دوسرے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے، اپنے حالات کو ٹٹولے اور دیکھے کہ کیا واقعی وہ جو رمضان جس کا قرآن فلسفہ بیان کر رہا ہے کہ اس روزوں سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے، یہ اتنے دن گزر گئے، کچھ تقوی پیدا ہوا نہیں ہوا، کچھ حالات میں، اعمال میں، جذبات میں، طبیعت میں، مزاج میں، سرشت میں کوئی بہتری پچھلے غیر رمضان کے علاوہ کچھ آئی کہ نہیں آئی، اور اگر آ گئی تو الحمدللہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر نہیں آئی تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اب تک نہیں آ رہی، رمضان سے پہلے جو گناہ میں کر رہا تھا بس رمضان میں روزہ اور تراویح کے ساتھ باقی کام پھر بھی وہی چل رہے ہیں، تو یہ خطرناک بات ہے۔
تو روزے بھی چل رہے ہیں الحمدللہ، تراویح بھی میرا خیال چل رہی ہوگی. میرا منہ تو آگے ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے کتنے لوگ ہیں. اب یہ تو آپ ہی کو پتا ہوگا کہ پیچھے کتنے لوگ ہیں، لیکن ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ شروع رمضان میں جو صحن تک کے لوگ ہوتے تھے اب اس میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے. ایسا اندازہ مجھے ہوتا ہے، میں نے نہیں دیکھا اور میں دیکھ بھی نہیں سکتا، ظاہر ہے میں آگے ہوتا ہوں. بظاہر کمی شاید ہو سکتا ہے کہ آ گئی ہے، یہ تو آپ حضرات بتائیں گے. بعض بیچارے وہ ہیں کہ جو 8 رکعت پڑھ کر چلے جاتے ہیں. ہم اپنے مطلب کی ساری باتیں سمجھتے ہیں، سب باتیں سمجھتے ہیں، خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور جو نفس پر اور طبیعت پر شاخ گزرتی ہیں ان سے کنارہ کشی اور چشم پوشی اور صرف نظر کر لیتے ہیں. بس یہ کہیں پر پڑھا ہے کہ جی وہ 20 رکعت تراویح تو بعد کا مسئلہ ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اصل تو تراویح 8 رکعت تھی. نہ اس وقت بحث 8 کی ہے اور نہ اس وقت بحث 20 کی ہے. میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں جو میں نے اپنے بڑوں سے اور اپنے اساتذہ سے اور اپنے والد رحمہ اللہ سے سنی، بس اس سے فیصلہ آپ کر لیں. 20 رکعت اگر تراویح ہو تو کتنے سجدے ہو گئے حضرت؟ کتنے؟ 40 سجدے. قرآن کریم کی آیت ہے، میں وہ آیت پڑھوں گا تو سب کے اوپر سجدے تلاوت واجب ہو جائے گا. میں آیت نہیں پڑھ رہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ 30واں پارہ ہے، اما پارہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کریں اور قریب آ جائیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رمضان کی 20 رکعت تراویح میں 40 مقامات قرب نصیب فرما رہے ہیں. 20 رکعت تراویح میں اللہ تعالیٰ 40 مقامات قرب نصیب فرما رہے ہیں. اور ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میرے لیے تو 16 ہی کافی ہے، مجھے 40 کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ آدمی قدردان کہلائے گا؟ یہ آدمی قدردان نہیں کہلائے گا. ایک مقامات قرب اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا ایک زندگی کا سجدہ قبول کر لیں، میں یقینی طور پر آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی، اس کی کشتی پار لگ گئی. ایک سجدہ زندگی کا قبول ہو جائے، جس سجدے کو اللہ کے در سے ایک نسبت ہو اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں روزانہ، یہ تو صرف تراویح کی بات ہو رہی ہے، تہجد اس کے علاوہ ہے، اشراق اس کے علاوہ ہے، اوابین اس کے علاوہ ہے، چاشت اس کے علاوہ ہے، تحیۃ الوضو اس کے علاوہ ہے، تحیۃ المسجد اس کے علاوہ ہے، صلاۃ الحاجت اس کے علاوہ ہے، صلاۃ التسبیح اس کے علاوہ ہے. میں کیا کیا گناؤں آپ کو؟ یہ تو صرف 20 رکعت تراویح. اور آپ تو کھڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اتنے عالیشان پنکھے چل رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے جو قیامت ہم پر گزرتی ہے. ہم سے پوچھیں آپ، کبھی ہم سے بھی ہمارے دل کا حال پوچھ لو. اے غالب تم کس حال میں ہو؟ 40 رکعتیں، 20 رکعتیں، پہلے ہی رکعت میں کہاں سے پڑھنا ہے؟ اچھا یہ جو پڑھ رہے ہیں اس میں یہ آیت آ رہی ہے، اس آیت کا متشابہ کس پارے میں؟ وہ متشابہ تو کہیں نہیں لگ رہا. رکعت کون سی چل رہی ہے؟ 4 رکعت کے بعد اب یہ بیٹھنا ہے یا 5 رکعت ہوئی ہے، اس کا خیال رکھنا، اور کہاں پر آیت سجدہ آ رہی ہے اس کا اعلان کرنا. جی ایک نہ جانے کتنے مسائل ایسے ہیں. افطاری ہم نہیں کر سکتے، سحری ہم نہیں کر سکتے، پکوڑے اور سموسے ہمارا دل چاہتا ہے نہیں کھا سکتے، کھائیں گے تو پھر آپ سمجھ گئے نا، پھر پوری تراویح میں یہ ہوتا رہے گا، ڈکاریں آنے لگیں گی. کن کن قربانیوں سے ہم گزر رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں. آپ تو کھڑے ہیں آرام سے، نہیں آپ ہر ٹینشن سے آزاد ہیں. یہ پڑھنے والا اپنی ٹینشن جانتا ہے کہ وہ کن مراحل سے گزرتا ہوا، بس اللہ آسان کر دیتے ہیں، انسانی بس کی بات نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں میرے بس کی بات نہیں ہے. ہوں گے بڑے بڑے بہادر، میں تو بہت کمزور آدمی ہوں. میں تو دعاؤں سے اور اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے چل رہا ہوں بس. نہ کوئی کمال، نہ کوئی ہنر، نہ کوئی خوبی، نہ کوئی خاصیت. اللہ کسی چھوٹے سے آدمی سے کوئی کام لے لیں تو بس ہماری مثال وہی ہے.
خیر اللہ تعالیٰ الحمدللہ توفیق دے رہے ہیں، اور یہ تراویح 15 سال کی عمر سے الحمدللہ میں پڑھا رہا ہوں. اس وقت 47 سال میری عمر ہے. کتنے ہو گئی مسلح؟ کتنے ہو گئے؟ اور الحمدللہ 1 سال کا بھی کوئی ناغہ نہیں ہے، 1 سال کا بھی. اور پھر مقتدیوں کی رعایت رکھنی پڑتی ہے کہ بھائی اتنا تیز نہ پڑھا جائے کہ الفاظ کٹ جائیں، پیچھے والوں کو سمجھ میں نہ آئے. 4 رکعت کے بعد زیادہ دیر نہ بیٹھیں، ورنہ اچھا آج تو 10-5 ہو گئے ہیں، آج تو 10-5 کر دیے امام صاحب نے، آج تو 10-10 ہو گئے ہیں. یہ ٹینشن. کچھ ہمارے محبت کرنے والے درمیان میں مشورے بھی دیتے رہتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا. تو یہ بڑے مسائل چلتے رہتے ہیں، لیکن میں اپنی ترتیب میں بڑا ڈھیٹ آدمی ہوں، میں اپنے حساب سے چلتا ہوں. لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایسی تراویح آدمی پڑھائے، سکون سے پڑھائے، اطمینان سے پڑھائے، پیچھے کھڑے ہونے والے بھی سکون کا مظاہرہ کریں. 4 رکعت کے بعد انسان آرام سے بیٹھے، اس 4 رکعتوں میں جو کچھ پڑھا ہے اس میں کوئی بات بتانے کی ہے، پبلک کو بتائی جائے، ان کو فائدہ ہو. لیکن آپ حضرات کی بے صبری وہ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی. دل چاہتا ہے کہ ایسی جگہ، یہاں چھوڑ دو تراویح، کسی جگہ پر آدمی جا کے تراویح پڑھائے، سکون کے ساتھ پڑھائے، 1.5-2 گھنٹے میں تراویح آرام سے ختم ہو، اور پیچھے کھڑے ہونے والے بھی اس جذبے کے ساتھ قرآن سنیں، پھر ہے مزہ. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تراویح بھی چل رہی ہے. تو تراویح 8 رکعت والے اس سوال پر غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ 40 مقامات قرب عطا فرما رہے ہیں، اور ہم کتنے لے رہے ہیں؟ 16 لے رہے ہیں. کہ ہمیں تو اتنی ضرورت ہے، مزید ضرورت نہیں ہے. یہ ناقدری ہے. چند دن ہے بھائی، کر لیں، پھر نہیں پتا اگلا سال. مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم کس کو ملتے ہیں یہ مبارک، کس کو ملتی ہیں یہ مبارک گھڑیاں اور مبارک ساعات. کون نہیں ہوتا، اللہ ہی کے علم میں ہے. موقع دیا اللہ نے، فرصت دی، توفیق دی، فائدہ اٹھا لیں. بعد میں افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، کاش کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دیں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا موقع مل جائے زندگی میں. لیکن وہ حسرت ہی رہے گی. ابھی کر سکتے ہیں، بہت کام کر سکتے ہیں، کر لیں. آج کریں گے، کل اس کا بینیفٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ، کل اس کا ریٹرن آپ کو ملے گا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال تراویح بھی چل رہی ہے، روزے بھی چل رہے ہیں. آج جو مجھے بات کرنی تھی، اب تو سارا وقت میرا اسی چیزوں میں لگ گیا، بس وقت کم ہے اور مجھے 2-3 اہم اعلان بھی کرنے ہیں. آج جو بات میں سوچ کر آیا تھا وہ یہ بات تھی کہ اس رمضان میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. اس لیے کہ قرآن کو رمضان سے بڑی گہری مناسبت ہے. یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہے. جہاں رمضان وہاں قرآن، جہاں قرآن وہاں رمضان. تو قرآن کریم کا اہتمام کریں. اور میں نے ابھی حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن یہ جب قیامت میں آئے گا تو اپنے پڑھنے والے کی اللہ کے ہاں شفاعت کرائے گا، اور اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے. روزہ اور قرآن یہ دونوں شفیع ہیں، یہ دونوں سفارشی ہیں، بہترین سفارشی، مضبوط سفارشی، اور ایسے سفارشی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے. قرآن اور روزہ. قرآن کیا کہے گا؟ حدیث میں کہ 2 آدمی بڑے قابل رشک ہیں. رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار. ویسے تو حسد جائز نہیں ہے، حسد جائز نہیں ہے، لیکن 2 آدمیوں پر کوئی حسد نہیں ہے. وہ حسد نہیں، اس کو ہمارے ہاں عربی میں کہتے ہیں غبطہ.
غبطہ کا معنی رشک کرنا. واہ کیا کہنا آپ کا, آپ کو دیکھ کے تو رشک آ رہا ہے, حسد کی اجازت نہیں ہے. ایک وہ آدمی رجل آتاہ اللہ القرآن کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نعمت عطا فرمائی ہو اور وہ کھڑا ہوا دن کو اور رات کو قرآن پڑھ رہا ہو, یہ آدمی قابل رشک ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا, اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو اللہ کے بندوں پر دن رات لٹا رہا ہے, ادھر خرچ کر رہا ہے ادھر خرچ کر رہا ہے, اس کو دے رہا ہے اس کو دے رہا ہے. جو خیر کی مدات آ رہی ہیں سامنے, خزانوں کے منہ کھول کے رکھے ہوئے, یہ آدمی قابل رشک ہے. تو بھائی یہ قرآن کریم کی نعمت, عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے. یہ قرآن ہمارے لیے قبر میں بھی مونس ہوگا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے شفیع ہوگا, اور دنیا میں بھی یہ قرآن ہمارے لیے قرین اور ساتھی ہوگا. جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی دولت عطا فرما دیں, یہ قرآن جس کو ملتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کی عزت کرو, وہ لوگوں کی نظروں میں باعزت بن جاتا ہے. قرآن نہیں ہے تو بڑے بڑے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے, ان کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے, اور جس کے دل میں قرآن ہے ہر آدمی اس کی عظمت کرتا ہے, عقیدت, احترام, ادب. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن موجود ہے. تو بھائی یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. خوب پڑھیں قرآن, خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں, اپنے دیگر خارجی معاملات کو کم کر لیں اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ تلاوت قرآن میں لگائیں. اس سے بڑی اہم عظیم عبادت کوئی اور نہیں ہے, اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. جو حافظ ہیں وہ تو الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں. ایک ایک آدمی جو تراویح سناتا ہے دن میں میرا خیال 8-8 10-10 مرتبہ جو ہے وہ پھیرا دیتا ہے, جس کو یاد ہوتا ہے. اور جس بیچارے کو یاد نہیں ہوتا تو وہ صبح سے لے کر شام تک کہ وہ ایسے لگا رہتا ہے, ایسے لگا رہتا ہے کہ بس اس کو دیکھ کر ترس بھی آتا ہے اور اس کو مارنے کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کی مرمت بھی کی جائے. مرمت اس لیے کی جائے کہ کم وقت پورے سال قرآن کو کیوں نہیں ہاتھ لگاتے ہو؟ کیا یہ قرآن صرف رمضان کے لیے؟ پورے سال ہمارا اس قرآن سے کوئی رشتہ نہیں ہے, پورے سال اس قرآن سے کوئی ہمارا تعلق نہیں. نہیں, یہ تو زندگی بھر کا ساتھی ہے. کیا رمضان کیا غیر رمضان, کیا خوشی کیا غمی, اس قرآن کریم کو. اسی لیے حدیث میں دعا فرمائی گئی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم اجعل القلوب ربیع قلوبنا, اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیں, اس قرآن کریم کو ہمارے رگ و ریشے میں جاری اور ساری کر دیں. جیسے خون چل رہا ہے اس طرح ہمارے رگ و ریشے میں قرآن جاری اور ساری ہو جائے. آمین کہہ دیں. یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کہاں آمین کہنا ہے اور کہاں نہیں کہنا ہے. اللہ ہمیں شوق پیدا فرما دیں, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر شوق پیدا فرما دیں. قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑ لیں. یقین کریں کہ جب ہم اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑ لیں گے, یہ قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح کا, صلاح کا, کامیابیوں کا, عزتوں کا ضامن بن جائے گا. اس قرآن سے اپنا تعلق قائم کر لیں. اور اس قرآن سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے رمضان سے بہترین مہینہ کوئی اور نہیں ہے, رمضان سے بہترین مہینہ کوئی اور نہیں ہے. پہلے پچھلے رمضانوں میں کئی سالوں سے کچھ لوگ تھے وہ مجھے بتاتے تھے کہ بھئی ہم 15 پارے روزانہ پڑھ رہے ہیں, کوئی 20 پاروں کی تلاوت کر رہا ہے. بڑی خوشی ہوتی تھی, دل سے دعا بھی نکلتی تھی. اب 1-8 سال سے جب سے کرونا ہوا ہے اس وقت سے کوئی نہیں بتاتا کہ کتنے پارے, شاید اس لیے نہیں بتاتے کہ کہیں ریاکاری نہ ہو, شاید ہو سکتا ہے. تو اس کا تعلق ریاکاری سے نہیں ہے. پہلے بتاتے تھے کہ 15 پارے پڑھ رہے ہیں روزانہ, کوئی ساتھی بتاتے کہ جی 20 پارے پڑھ رہے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, آپ اندازہ لگائیں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے. کتنا؟ 61. آپ شاید نہیں سمجھیں ہوں گے. 61, ہاں یہ 60 سب سمجھتے ہیں. 61 قرآن کریم جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان میں ختم فرمایا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے آدمی کو آرام کا وقت کہاں ملتا ہوگا. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں, دن کو 1 قرآن ختم کرتے تھے اور رات کو 1 قرآن ختم کرتے تھے. اتنا مصروف ترین آدمی,
جس کی آج فتاوی شامی پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے. کوئی مفتی دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو دیکھے بغیر کوئی فتویٰ لکھ لے. کیا ان کا علمی مقام ہوگا؟ کیا ان کی علمی بے پناہ مصروفیات ہوں گی؟ کیا ان کی تحقیقات کا وسیع دائرہ ہوگا؟ لیکن ان تمام کی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ دن کو ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، رات کو ایک قرآن ختم کر رہے ہیں. اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اب تک آپ نے کتنے قرآن شریف ختم کر لیا؟ بس جی وہ ایکچولی بس یہ ہے اور وہ ہے. بھائی جو ہو گیا، اب جو وقت باقی ہے لگائیں، اپنے آپ کو تھکائیں قرآن میں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں. ان کو دیکھ کر ان کی بیماری، ضعف، نقاہت، کمزوری اور قرآن سے جو ان کا تعلق تھا، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ آدمی عاشق قرآن تھا، آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس کے عاشق قرآن ہونے میں کیا شبہ باقی رہتا ہے؟ ہمیں دیکھ کر رشک آتا تھا. کھڑے ہوئے ہیں رات بھر کھڑے ہوئے ہیں اور نفلوں میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. دن کو تلاوت، رات کو تلاوت، ہر وقت تلاوت سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں. اللہ ہمیں بھی اس کا کچھ ذرہ نصیب فرما دے، کچھ ذرہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے. واقعی صحیح معنوں میں وہ عاشق قرآن تھے. اور اس قرآن سے تعلق کا صلہ کیا ملا؟ مجھے یہ بات بتانی نہیں تھی، لیکن آ رہی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، میں رکتا بھی نہیں ہوں. اس قرآن سے تعلق جوڑنے کا، اس قرآن سے سچی وابستگی کا، اس قرآن سے سچی محبت اور عقیدت کا دنیا میں فائدہ کیا ملا؟ دنیا میں فائدہ یہ ملا، بہت غور سے سننے کی بات ہے. اس کا فائدہ یہ ملا کہ ہمارے والد رحمہ اللہ دارالعلوم کے بڑے شیخ الحدیث اور ان کے بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں عام دنوں میں ایک ایک پارہ پڑھتے ہیں. روزانہ ان کو ایک قرآن کریم کا ثواب پہنچا رہے ہیں. کرائے پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا بنانے کی اور دیگیں تقسیم کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے صدقہ جاریہ. ایسی اولاد چھوڑ کر گئے، ایسی نسل چھوڑ کر گئے کہ ایک ایک پارہ اگر پڑھ رہے ہیں، ایک ایک پارہ، تو ایک قرآن کا ثواب روزانہ ان کو مل رہا ہے. اور رمضان میں ایک ایک آدمی پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ رہا ہے. سب حافظ ہیں، سب عالم ہیں. یہ ہے کمائی، یہ ہے آخرت سے فائدہ اٹھانے والے لوگ. یہ ہے کام کرنے کا. کتنے تو بیچارے ایسے ہیں کہ جو اس بات کے لیے ترستے رہتے ہیں کہ کاش کہ کوئی گزرنے والا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے تو بیچارے ایسے ہیں کہ ان کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے. ان کے پاس ڈگریاں ہیں، ان کے پاس تعلیم ہے، ان کے پاس بڑے بڑے مناصب ہیں، بڑے بڑے منصب اور عہدے ہیں، لیکن آج ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ نقصان ہے، یہ نقصان میں ہے یہ لوگ. اور فائدے میں کون لوگ گئے؟ فائدے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے ایسی نسل چھوڑ دی ہے کہ آج جو ہے وہ بیٹھے ہوئے آرام سے اور ان کو تحفے پہ تحفے ملتے چلے جا رہے ہیں، تحفے پہ تحفے ملتے چلے جاتے ہیں. میری ایک چھوٹی بچی 4.5 سال کی ہوگی، چھوٹی سی، تیز ہے ماشاءاللہ. ماحول کا اثر ہوتا ہے. اس کو اکثر میں کہتا ہوں کہ بھئی بہت دن ہو گئے تم نے دادا کو کوئی گفٹ نہیں بھیجا، تو فوراً جو ہے وہ روپٹہ سر پر ڈالا اور ڈال کر بیٹھ گئی اور سورہ اخلاص پڑھ کر ہاتھ اٹھاتی. سورہ اخلاص پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر کہ میں نے جو ہے وہ دادا کو گفٹ بھیج دیا. یہ ہے کہ جہاں چھوٹوں کا یہ ذہن ہو تو بڑوں کا کیا حال ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ بات ضمناً آ گئی. میں بات جو بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ رمضان میں قرآن سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کریں. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں
کیا اس قرآن کی برکت سے کیا ملتا ہے، کیا اللہ دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی قدر کرنے کی اور ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام فرمائیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ درمیان میں بھی رمضانوں میں بھی بات ہوتی رہی ہے، عصر میں بھی اور فجر میں بھی، نوافل کی بھی کثرت ہو، صدقات کی بھی کثرت ہو۔ صرف زکوٰۃ دے کر اطمینان سے نہ بیٹھیں، کھول دیں اپنے خزانوں کا، اپنی تجوری کا منہ کھول دیں، خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اور دیں گے انشاءاللہ، اس پر یقین رکھیں۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا بھی اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ جتنے دن رہ گئے اس کی قدر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ وہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ اپنا آرام قربان کرنا ہے، قربان کر دیں۔ کھانا پینا قربان کرنا ہے، کھانا پینا قربان کر دیں۔ ملنا ملانا قربان کرنا ہے، قربان کر دیں۔ قرآن کو وقت دے دیں، نماز کو وقت دے دیں، ذکر کو وقت دے دیں، دعاؤں کو وقت دے دیں۔ یہ جب آنکھ بند ہوگی پھر اس فقیر کی باتیں آپ کو یاد آئیں گی کہ تھا کوئی پاگل جو کہتا تھا اور ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ آج پتہ چلے گا کہ وہ جو دیوانہ کہتا تھا وہ صحیح کہتا تھا۔ قدر کر لیں آج ان باتوں کی، اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، 3 اعلان ہے مختصر سے۔ ایک تو یہ جو مدرسہ ہمارا یہاں پر ہے گول مارکیٹ میں، تحفیظ القرآن، گزشتہ 37 سالوں سے یہ الحمدللہ قرآن اور حدیث کی اور دین کی خدمت میں شب و روز مصروف ہیں۔ طلبہ کی تعداد 800 ہے، اساتذہ اور دیگر عملے کی تعداد تقریباً 87 ہے، اور ماہانہ خرچ تقریباً 29 لاکھ روپے، اور درس نظامی میٹرک تک کی تعلیم سب مفت دی جا رہی ہے۔ تو جہاں رمضان میں آپ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، وہاں اپنے اس ادارے کو، مدرسے، یہ جو مدرسہ ہے محلے کا ہے، بڑا ادارہ ہے، بڑا مدرسہ ہے، اس کی ضروریات بھی اسی اعتبار سے ہے، اور یہ مدرسہ ہر آدمی جانتا ہے، اور نہیں جانتے تو اتنے ماشاءاللہ بینر جگہ جگہ گلیوں میں، مسجدوں میں جگہ جگہ لگیں کہ نہ جاننے والا بھی آدمی پہچان لے گا کہ یہاں کچھ ہے۔ تو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور دوسرا، ہمارا جو کورنگی میں دارالعلوم محمدیہ کے نام سے ایک مدرسہ ہے، میں صرف رمضان میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے ساتھی جن کے علم میں نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی اعلان ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی بروشر تقسیم ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا ہینڈ بل آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے، نہ کوئی پمفلیٹ۔ 1-2 بینر لگے ہوئے وہ بھی لٹک گئے ہیں، جھک گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ کورنگی 1 نمبر پہ ہمارا مدرسہ ہے، جہاں 550 سے اس وقت زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں، اور بہت سارے ساتھی گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا انہوں نے، اس سال تقریباً 37 طلبہ نے قرآن کریم حفظ الحمدللہ وہاں سے کیا ہے، اور ماہانہ تقریباً 13 سے 13.5 لاکھ روپے مہینے کے اخراجات ہیں۔ تو کسی پہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ یہاں دیں وہاں نہ دیں، ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ دیں۔ دل بڑا رکھنا چاہیے، حوصلہ بڑا رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالنے والے ہیں، اللہ ضروریات پورے کرنے والے ہیں، نہ آپ کرنے والے ہیں نہ میں کرنے والا ہوں۔ ہاں، یہ ایک اطلاع ہے، بس جس کا دل جہاں چاہے وہ دے۔ اور میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ اور بھی ایسے ایسے اداروں کو تلاش کریں جو بیچارے گمنامی میں کام کر رہے ہیں، جہاں کوئی آدمی بھولے سے نہیں بھٹکتا، وہاں کے اپنے مسائل اور اپنی ضروریات ہیں، پوچھیں ان سے کہ کیا معاملات ہیں، ان کے ساتھ مالی تعاون کر کر ان کے ساتھ شریک ہوں، اور تاکہ وہ ان مالی معاملات اور بکھیڑوں سے آزاد ہو کر یکسوئی کے ساتھ اپنا دین کا کام کریں۔ اس لیے یہاں مدرسہ تحفظ قرآن، اس کے ساتھ بھی آپ تعاون کریں، اور دارالعلوم محمدیہ اس کا کوئی سفیر نہیں ہے یہاں پر، نہ کہیں گیٹوں پر ہے، اس کا سفیر میں خود ہوں۔ اور یہ ادارہ حضرت ہمارے والد ماجد حضرت مولانا افتخار احمد صاحب اعظمی رحمہ اللہ، یہ ان کا قائم کردہ ہے،
اور الحمدللہ انہوں نے اس ادارے کو جس رخ پر ڈالا ہے، جس ترتیب پر ڈالا ہے، وہ قابل رشک ترتیب ہے۔ میں مزید اس کا تعارف نہیں کرا رہا، اس لیے کہ یہ تعارفی کوئی مجلس نہیں ہے، بس مختصراً میں نے آپ کے سامنے ان دو اداروں کا ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، ان دونوں اداروں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ تیسری اور آخری بات، آپ کے علم میں ہوگا کہ کئی سالوں سے یہ جمعے کے بیانات اور عصر کے بیانات جو پورے سال ہوتے ہیں، جامع مسجد گول مارکیٹ کے نام سے ایک گروپ بنا ہوا ہے، وہ بیانات اس کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں، اور بہت سارے ساتھی جو دکانوں میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، یہاں عصر میں نہیں ہوتے، ان کو وہ بیانات الحمدللہ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے ان کو وہ بیانات پہنچتے رہتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر اس گروپ کو مزید فعال کیا ہے، اور فعال کر کر یہاں گیٹوں پر بینر لگے ہوئے ہیں، اس میں وہ لنک بھی موجود ہے، بار کوڈ بھی موجود ہے، جو حضرات اس سے استفادہ کرنا چاہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے ہاں ذہن میں، دماغ میں خلل والے لوگ تو بہت سارے ہوں گے، کوئی سوچے گا کہ اچھا امام صاحب نے ایک نیا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ تو میں دراصل آپ کو میں بات بتا دوں کہ الحمدللہ اپنے ذاتی پیسے میں لگا رہا ہوں، نہ مجھے شہرت کا شوق ہے، نہ مجھے اشتہار میں آنے کا شوق ہے، نہ کسی ٹی وی چینل پر جانے کا شوق ہے۔ اتنی آفریں مجھے ہوئی ہیں، مسجد میں بیٹھ کر بتا رہا ہوں، آج بتا رہا ہوں، اتنی ٹی وی چینلوں سے میرے پاس لوگ آئے ہیں کہ جی فلاں سحری میں اور فلاں افطاری میں اور فلاں اس پر آ جائیں۔ میں نے کہا میرا مزاج نہیں ہے یہ، میرا مزاج یہ کہ مسجد میں لوگ سامنے بیٹھے ہوں، ان کے ساتھ آدمی بات کریں۔ تو الحمدللہ نہ کمائی مقصد ہے، نہ تجارت مقصد ہے، نہ شہرت مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ جہاں تک کہ یہ دین کی آواز اور یہ دین کی بات پہنچ سکے وہاں تک کہ ہم پہنچا دیں۔ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو فائدہ ہو جائے، اور شاید یہی ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے اور مغفرت کا سبب بن جائے۔ یہی ایک لالچ ہے، باقی الحمدللہ کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو وہاں گیٹوں پر وہ لکھا ہوا ہے، جو حضرات دیکھنا چاہیں وہ دیکھ لیں، نوٹ کرنا چاہیں وہاں سے نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔